اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ فأنا سے عبارت ہے نا، کہنے فأنا لنا ان نحصل على اجماع جمیع الامت بجمیع طوائفها واشخاصها، کہہ رہے احادیث اگر آپ کی بات مان بھی لیں تو احادیث میں تو امتی آیا ہے جس کا ظہور تمام امت اگر ایک بات پر یکجا ہو جائے تو وہاں پروردگار کی رضایت ہے، وہاں خطا کا امکان نہیں ہے۔ تو یہ اجماع امت کہاں سے لائیں؟ یہ ہے ہی نہیں، یعنی وقوع نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، بحث امکانی میں ہے کہ بالفرض اگر رسول کی امت ایک جگہ جمع ہو جائے تو وہ خطا نہیں کر سکتی فبیا، لیکن کہاں ہوئی ہے جمع؟ آپ بتا دیں کہاں ہوئی ہے۔ فأنا یعنی من عین، فأنا کو کھولیں گے تعجبیہ ہے، یعنی من عین کہاں سے لائے؟ فأنا لنا ان نحصل، کیسے ہمیں حاصل ہو جائے گا علی اجماع جمیع الامت، تمام امت کا اجماع، بجمیع طوائفها واشخاصها فی جمیع العصور، تمام زمانوں میں تمام افراد کا اجماع، الا فی ضروریات الدین، مگر یہ کہ جو اجماع ہے وہ کس میں ہے؟ ضرورت دین ہے۔ مثلا فجر کی 2 رکعت ہے، رمضان میں روزے واجب ہے، حج واجب، بس یہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں۔ مثل وجوب الصلاۃ والزکوٰۃ ونحوہما، اسی طرح روزہ حج زکوٰۃ، وہ بھی کلیات فقط، اس کے علاوہ نہیں۔ وهذه ضروریات الدین لیست من نوع الاجماع المبحوث عنہ، اس ضروریات الدین میں تو بحث نہیں، کیونکہ یہ فروعاتی مسائل، ان چیزوں میں تو اصلا اجماع ہو نہ ہو اصلا بحث ہی نہیں ہے، اختلاف ہی نہیں ہے۔ اجماع جو دراصل چلا ہے وہاں سے مسائل چلے ہیں، وہاں وہ نہیں، وہاں پہ کوئی بھی اجماع نہیں ہے۔ مثلا خلیفہ اول کی بیعت سے لے کر جو بعد میں مسائل فروعاتی مسائل چلے ہیں اس میں ایک بھی اجماع نہیں ہے۔ ولا نحتاج فی اثبات الحکم بها الى القول بحجت الاجماع، ان ضروریات دین کو ثابت کرنے کے لیے اصلا ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم اجماع کی حجیت کو ثابت کریں، اگر اجماع کی حجیت کے قائل نہ بھی تب بھی یہ چیز پہلے سے ثابت شدہ ہے، اصلا اس میں بحث ہی نہیں ہے۔ 3 کہا تھا، 3 راستوں سے ہم اجماع کو ثابت کریں گے۔ پہلا قرآن تھا جس کو خود انہوں نے ہی مخالفت کی، دوسری حدیث تھی، اور تیسری عقل ہے، دوسری سنت تھی، تیسری عقل ہے۔ عقل کیا ہے؟ عقل یہ ہے کہ رسول اللہ کے اصحاب وہاں پر جا کر اتفاق کریں جہاں پر، یعنی یہ پاسبل نہیں ہے، عقل کہتی ہے ممکن نہیں ہے کہ صحابہ اس جگہ اکٹھا ہو جائیں جس جگہ اکٹھا نہیں ہونا چاہیے، یعنی سارے صحابہ، سارے افراد ایک ایسی چیز پر اکٹھا ہو جائے، ایک ایسی غلط جھوٹ پر اکٹھا ہو جائے جس پر اکٹھا نہیں ہوا جا سکتا۔ عام حالت میں لوگ اس پر اکٹھا نہیں ہوتے۔ صحابہ ایک ایسا حکم کریں، بھائی ایک غلطی پہ ہوگا، ایک گنہگار ہوگا، 2 گنہگار ہوگا، 3 گنہگار ہوگا، سارے کے سارے تو نہیں ہوں گے گنہگار، سارے کے سارے تو غلطی پر، جھوٹ پر اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ وہی جو بات تواتر کی گئی تھی وہی بات اس میں، کہ تواتر میں کیوں یقین آ جاتا تھا آپ کو؟ کیونکہ اتنے لوگ ایک ساتھ گواہی دے رہے ہیں، اتنے سو 1 لاکھ شہادت دے رہے ہیں، حکم کر رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں زید مر گیا، بھائی ایک جھوٹ کہہ سکتا تھا، دوسرا جھوٹ کہہ سکتا تھا، سب کیسے جھوٹ کہتے؟ تو رسول کے تمام اصحاب ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں، ایک غلط ہو سکتا تھا، 2 غلط ہو سکتے تھے، 3 غلط، ٹھیک ہے سب کے سب غلط ہو گئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پر اس کا مطلب اگر کہیں اجماع ہوا ہے تو وہ حجت ہے، اس کا عقل کہتی ہے کہ حجت ہے، کیونکہ سب کے سب جھوٹ پر اکتفا نہیں کر سکتے۔ اب مظفر بھی کہہ رہے ہیں ہاں صحیح بات ہے، جھوٹ پر اکتفا نہیں ہو سکتے، لیکن خطا فکری طور پہ اشتباہ کر گئے یہ ہو سکتا ہے۔ عقیدتی طور پہ بہت بڑے مثلا ہندو کے لوگ، بہت مختلف قومیں جو عقیدتی طور پہ اکٹھا ہے، غلط چیزوں پہ اکٹھا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تثلیث پر اکٹھا، سب سے بڑا دین ابھی مسیحیت ہے، وہ کہتے ہیں تثلیث پر اکٹھا ہوئی، تو ایک کس پر نہیں ہو سکتی؟ آپ کی بات صحیح ہے کہ جھوٹ پر نہیں ہو سکتا، لیکن فکری طور پہ اشتباہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک بات، دوسری بات کہ ایسے اصحاب ہے کہاں جو اکٹھا ہوئے ہیں؟ کہاں ہیں؟ ہے ہی نہیں، یعنی پہلے ان کے کبریٰ کو خراب کیا اور پھر ان کے صغریٰ کو بھی خراب کر دیا، کہ اول تو اکٹھا ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں، اتنے ساری مثال، کبریٰ خراب ہو گیا اور پھر صغریٰ بھی خراب ہوا، کہ چلو کبریٰ کو فرض بھی کر لیں صحیح ہے، تو اکٹھا ہوئے کہاں ہے؟
صغرا کو بھی خراب کرنا. وَأَمَّا مَسْلَكُ الْعَقْلِ وَأَمَّا مَسْلَكُ الْعَقْلِ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ بَعْضُهُمْ بِالطَّرِيقِ الْمَعْنَوِيِّ. اس مسلک عقل کو مسلک عقل کا نام نہیں دیا غزالی نے، بلکہ غزالی نے کس کا نام دیا؟ طریق معنوی. اب غزالی ہے یا غزالی ہے، یہ ایک لغوی بحث ہے غزالی میں. آیا غزالی میں تجدید ہے یا تجدید نہیں ہے؟ بہرحال اما مسلک العقل الذی عبر عنہ بعضهم سے مراد یہاں غزالی مراد ہے کتاب مستصفیٰ میں. مسلک عقل کو اس نے کس چیز کا نام دیا؟ طریق معنوی کا نام دیا. فغایت ما یقال فی توجیہ، زیادہ سے زیادہ ہاں طریق معنوی، یہ نیا اصطلاح رائج کی اس نے طریق معنوی. فغایت ما یقال فی توجیہ، زیادہ سے زیادہ اس کی بات کو جو اس کی بات کا جو چہرہ ہم پیش کر سکتے ہیں، اس کی بات کو صحیح کر کے ہم پیش کر سکتے ہیں، وہ یہ انس. دیکھیں جب آپ کسی کی قول نقل کر رہے ہو تو اس میں آپ ڈنڈی نہیں مار سکتے، اس میں غلط بیانی نہیں کر سکتے، اس میں خیانت نہیں کرتے، اس کی بات کو بہترین انداز میں پیش کریں. آؤ مظفر اس کی بات کو بہترین انداز میں پیش کریں گے اس طریقے سے کہ آپ کو لگے گا کہ بات صحیح اس سے، کہ ان الصحابۃ اذا قضوا بقضیۃ، اگر صحابہ کسی قضیے کا قضاوت کریں، کسی قضیے پر حکم کریں، وَزَعَمُوا أَنَّهُمْ قَاطِعُونَ بِهَا، اور وہ گمان کریں، زعما یا گمان کے معنوں میں نہیں، معذرت یقین کے معنی میں، وہ باور کریں، وہ یقین کریں، أَنَّهُمْ قَاطِعُونَ بِهَا، کہ وہ اس قضیے پر انہیں یقین ہے، قطع ہے. فَلَا يَخْتَعُونَ بِهَا إِلَّا عَنْ مُسْتَنَدٍ قَاطِعٍ. تو سارے کے سارے افراد ایک چیز پر قطع حاصل کر لیں اور اس قطع کا کوئی پشتی بانی نہ ہو. یعنی ہر شخص کہتا ہے مجھے یقین ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر شخص کو یقین ہو اور اس کے یقین کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، مستند نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ بات بالکل صحیح ہے. ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے یقین ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قط القطع ہے، یعنی جلدی اس کو یقین ہو جاتا ہے، یا ایسے ہی اس کو بیٹھے مثلا کسی کے سامنے سے بلی گزر کے اس کو یقین ہو گیا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوگا، ایک شخص ایسا ہوگا. لیکن سارے کے سارے افراد ایک چیز پر قطع حاصل کر لیں اور اس کے پیچھے کوئی پشتی بانی نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، کوئی مستند، یہ نہیں ہو سکتا. یہ بات صحیح ہے ان کی یہاں تک. فلا یقطعون بہا، وہ افراد وہ صحابہ قطع نہیں کر سکتے بہا اس قضیے پر، الا عن مستند قاطع، مگر یہ کہ ان کے پیچھے ایک کیا ہے؟ مستند قاطع. آپ مظفر یہ کہہ رہے ہو مستند کیا ہے؟ اگر مستند قرآن ہے تو وہ تو ہم رد کر چکے، آپ خود بھی رد کر چکے. اگر حدیث ہے تو وہ بھی نہیں ہے. اگر مستند خود اجماع ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، دور ہو جائے گا. تو مستند کیا ہے؟ وہ کہیں گے وہ مستند یہی ہے کہ سب کے سب ایک چیز پر تواتر نہیں کر سکتے، کہاں جھوٹ پر نہیں کر سکتے، خطا پر تو کر سکتے. فلا یقطعون بہا، وہ لوگ قطع نہیں کر سکتے، وہ صحابہ قطع نہیں کر سکتے بہا، ہا کی ضمیر قضیے کی طرح، الا عن مستند قاطع، مگر یہ کہ ان کے پاس پیچھے ایک ٹھوس ثبوت تھا. وَإِذَا كَثَرُوا كَثْرَةً، اور ان کی کثرت بڑھتی جائے، تنتہی الی حد تواتر، یہاں تک کہ حد تواتر تک پہنچ جائے. فالعادت تحیل علیہم قصد الکذب، تو عادت یہ ہے، یعنی عادت یعنی روٹین میں محال ہے کہ وہ سب کے سب کیا کریں؟ جھوٹ پر جمع ہو جائے، جھوٹ کا ارادہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا. ایک شخص جھوٹا ہوگا، ایک شخص ساز باز کر لے گا، ایک شخص اپنی آخرت کو بیچ دے گا. آپ کہیں سب کے سب نے اپنی آخرت بیچ دی؟ یہ نہیں ہو سکتا. عام حالت میں یہ نہیں ہو سکتا، اس کے احتمال بہت کم. اس لیے شہید صدر نے تواتر کو حساب احتمالات میں لے آئے. ارسطو نے تواتر کے لیے ایک کلیہ بنایا، اور وہ کلیہ کیا ہے جس کو منطق مظفر صاحب نے قبول کیا؟ وہ یہ کہ الصدفۃ لا تکون اکثرا ولا دائما، اتفاقات ہمیشہ نہیں ہوتے، دائمی طور پہ نہیں ہوتے، اکثر نہیں ہوتے. مثلا ایک بار آپ نے پانی کو بوائل کیا تو 100 سینٹی گریڈ پہ بوائل ہو گیا، تو ہو سکتا ہے اتفاقی طور پہ ہو گیا ہو. دوسری بار بوائل کیا، پھر 100 سینٹی گریڈ پہ بوائل ہو گیا، ہو سکتا ہے اتفاقی طور پہ. لیکن 1 کروڑ بار جب بھی پانی بوائل ہوا 100 سینٹی گریڈ پہ بوائل ہوا. تو اب یہاں ارسطو کا کبرا آتا ہے، وہ کہتے ہیں الصدفۃ لا تکون اکثرا ولا دائما، اتفاقات دائمی نہیں ہوتے، اتفاق بار بار نہیں ہوتے، اتفاق ایک بار ہو. بس یہ جو پانی بار بار 100 سینٹی گریڈ پہ بوائل ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی 100 پہ بوائل ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک علت ہے. اگر وہ علت تک ہم پہنچ گئے تو حدثیات میں شامل ہوتے ہیں، اگر علت تک نہیں پہنچے تو وہ تواترات میں شامل ہوتے ہیں.
اسی سے تواتر نکلتا ہے. مثلا ایک شخص نے آ کے آپ کو بتایا کہ زید جو ہے نا وہ بیمار ہے, دوسرے شخص نے آ کے بتایا زید بیمار ہے, جبکہ ان دونوں کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا, یہ دونوں الگ الگ تھے, دو مختلف طبقے کے تھے. تو سب کے سب آ کر ایک ہی بات کر رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا تواتر. یہ ایکسیڈنٹ ہوا روڈ پہ, ایک شخص کہہ رہا ہے زید کی غلطی تھی, دوسرا بھی کہہ رہا ہے زید کی غلطی تھی, جبکہ یہ آپس میں رشتہ دار نہیں تھے, انہوں نے آپس میں پیسے ویسے نہیں دیے, سب ایک ہی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب شیعی صدر نے ارسطو کے کبریٰ پر بحث اٹھا دی, کیونکہ منطقین نے ارسطو کے کبریٰ کو مسلم جانا ہے کہ ہاں یہ بدیہی ہے. تو شیعی صدر نے کہا کون سا بدیہی ہے, اگر بدیہی ہے تو کون سا بدیہی ہے, کہ بدیہی یہ تو اولیات ہیں, اولیات میں اس کا تصور ہے طرفین کافی حکم کرنے کے لیے. مثلا کل اعظم من الجزء, یہاں پہ دلیل تو کوئی بھی نہیں, کوئی بھی بدیہات نہیں تھے, لیکن بدیہات اولیہ وہ ہے کہ تمام بدیہات اس کی طرف پلٹتے ہیں. بدیہات کو استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن اس پر استدلال کیا جا سکتا ہے. اولیات کو استدلال کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, اور اولیات پر استدلال کیا بھی نہیں جا سکتا, کیونکہ اولیات پر جو استدلال کیا جائے گا وہ بھی اولیات کے ذریعے سے کیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں اولیات. یعنی جتنے بھی استدلال ہوتے ہیں وہ بدیہات کی طرف پلٹتے ہیں, جتنے بھی بدیہات ہوتے ہیں وہ اولیات کی طرف پلٹتے ہیں. اولیات استدلال کی ضرورت بھی نہیں, اصلاً پاسبل بھی نہیں, کہ اگر اولیات کو بھی ثابت کرنا پڑے گا تو اس کے لیے پھر جس قضیے کی ضرورت پڑے گی وہ خود اولیہ ہو. اور اگر آپ کہیں گے نہیں اولیت کو اولیت کے علاوہ, تو پھر تسلسل ہو جائے گا, پھر نہیں ہو سکے گا. تو شہید نے کہا کہ اصلاً یہ کبریٰ کہاں سے لایا, آ گئے ارسطو, یہ کبریٰ کہاں سے لائے, یہ کبریٰ آپ کہاں سے لائے. اس کبریٰ کو شہید صدر نے نہیں مانا, اور اس کے مد مقابل جو لائے وہ کیا لائے, حساب الاحتمال, کہ جب ایک شخص آپ کو آ کر خبر دیتا ہے کہ زید بیمار ہے, تو اس کی خبر میں 50% احتمال ہے کہ یہ سچ ہے, 50% احتمال ہے کہ جھوٹ ہے. دوسرا شخص بھی آپ کو خبر دیتا ہے کہ زید بیمار ہے. اب جو حساب احتمال ہو گیا وہ 50% ملٹیپلائی بائی 50% ہو گیا, تو ہو گیا 20%. یعنی پہلے 50% احتمال تھا کہ یہ جھوٹ ہے, اب 25% احتمال ہے کہ جھوٹ ہے. پھر تیسرا شخص بھی آ گیا, وہ 25% کم ہو گیا, کبھی بھی زیرو پہ نہیں ہوگا, احتمال رہے گا, احتمال ہمیشہ رہے گا, لیکن وہ اتنا کم رہے گا کہ عقل انسانی یا اس کو اعتنا نہیں کرتی, یا اصلاً کیلکولیٹ نہیں کر پاتی. کرنا ممکن ہو کھاتے میں نہیں آتا, لیکن کبھی بھی وہ 100% منطقی نہیں ہوتا, ہمیشہ اس میں ایک احتمال رہتا ہے, لیکن وہ احتمال اصلاً عقل اعتنا نہیں کرتی یا کیلکولیٹ ہی نہیں کر پاتی. اسی لیے شہید صدر نے حساب احتمالات کے ذریعے سے ان سب کو حل کیا. بس وہ آگا کے نزدیک تواتر یقین پر نہیں پہنچ سکتا کبھی بھی, یقین منطقی پر نہیں پہنچ سکتا, یقین منطقی بیمانِ اخذ پر نہیں پہنچ سکتا. یقین منطقی بیمانِ اخذ جس کو کہتے ہیں 100%, یہ نہیں ہو سکتا, وہ ہمیشہ رہے گا 99.999999%. ٹھیک ہے, تو ہمیں دنیا کے تمام پانی کو قیامت تک جو ہے وہ بوائل کرنا پڑے گا. بالآخر ایک احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے ایک پانی ہو جو 100 پہ نہ ہو, ایک احتمال ہے. البتہ یہ احتمال بہت ہی شاذ ہے, بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن حجت ہے یہ. یعنی یہ تھوڑی کہ 99.999% کو حجت نہیں مانیں گے, 0.001% کو حجت مانیں, یہ نہیں ہے. اسی لیے بہت یہ جو گامدی نے آج کل جو مسائل اٹھائے نا, ان سب کا جواب اس حساب احتمالات میں پوشیدہ ہے. بہرحال فالعادت تحیل, عادت محال ہے علیہم ان اصحاب پر, کس چیز کی, قصد الکذب, کہ وہ سب کے سب جھوٹ کا ارادہ کریں. وتحیل علیہم الغلط, اور محال ہے ان کے اوپر کیا, کہ سب کے سب غلط ہو, اشتباہ ہو. فقطعہم فی غیر, یہ بہت اہم عبارت ہے, فقطعہم فی غیر محل القطع محال فی العادت, اس جگہ وہ یقین کر لے جو یقین کی جگہ نہیں بنتی. ابھی آپ جا رہے ہیں, آپ نے روڈ پہ ایکسیڈنٹ دیکھا, آپ کہیں یہ سب کے سب اتفاق کر لیں زید نے, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. آپ کہیں گے مجھے کیا پتا کس نے کس کو مارا, ایک ہی جگہ پر سب, اس جگہ جو یقین کی جگہ نہیں ہے اس مورد میں. یہاں سے بہرحال اب بحث کہاں جا رہی ہے. کثیر الشک جو ہے نا, کثیر الشک, اس کی بھی تعریف شہید نے تبدیل کی ہے. شہید کہتے ہیں کثیر الشک وہ شخص ہوتا ہے جو اس جگہ شک کرتا ہے جو شک کی جگہ نہیں ہے, نہ کہ زیادہ شک کرنے والا. ممکن ہے ایک شخص دن میں 1000 بار شک کرے, یہ کثیر الشک نہیں ہے. جہاں شک کرنے کا مسئلہ نہیں ہے,
اس جگہ شک کرتا ہے جہاں شک نہیں کرنا چاہیے، جو شک کی جگہ نہیں بنتی. کثیر شک وہ شخص ہوتا ہے کہ اس جگہ شک کرتا ہے جو شک کی جگہ نہیں بنتی. اسی لیے قطع القطع وہ شخص ہوتا ہے جو اس جگہ یقین کرتا ہے جہاں یقین کرنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو یہ بھی وہی بات کریں، فَقَطْعُهُمْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْقَطْعِ مُحَالٌ، ان لوگوں کا قطع کرنا اس جگہ پر جس جگہ قطع نہیں کرنا چاہیے. اگر ابو بکر پہلے خلیفہ نہ ہوتے تو کبھی قطع نہیں کرتے. ان لوگوں نے اتفاق کر لیا، اس کا مطلب اس کے پیچھے ان کے پاس دلیل تھی. والتابعون وتابع التابعین اذا قطعوا بما قطع به الصحابة، پس تابعون تابعون ہوتا ہے جس نے رسول کو نہیں دیکھا، رسول کو دیکھا وہ صحابی ہے. تابعون ہوتا ہے جس نے رسول کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کو دیکھا. تابعین ہوتے ہیں جس نے صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، تابع کو دیکھا. اذا قطعوا، اگر ان کو یقین قطع ہو جائے، بما قطع به صحابہ، جس چیز پہ صحابہ کو قطع ہوا تھا، تو الکی اور بیکار میں قطع نہیں ہوا ان کو. فَيَسْتَحِيلُ فِي الْعَادَةِ أَنْ يَشُذَّ عَنْ جَمِيعِ الْحَقُّ مَا كَثْرَتِهِمْ، کہ سب کے سب سے حق چھوٹ گیا. یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ کوئی بھی حق پہ نہیں تھا، صحابہ بھی حق پہ نہیں تھے، تابعین بھی حق پہ نہیں تھے، تابعین بھی حق پہ نہیں تھے، یہ سب الکی اور بیکار میں قطع کر رہے تھے. نہ، اگر قطع کرنے کی جگہ نہ ہوتی تو کبھی قطع نہیں کرتے. ان سب کو قطع کہ خلیفہ اول فرمائے، اس کا مطلب وہ صحیح ہے. واضح بات. ومثل هذا الدليل يسع أن يناقش فيه بأن إجماعهم هذا إن كان يؤلم بسببه قول المعصوم فلا شك في أن هذا علم قطعي بالحكم الواقعي. اس دلیل سے یہ بات صحیح ہے کہ ان لوگوں کا اجماع کرنا، اگر ان کے اجماع کرنے کے سبب سے قول معصوم کشف ہو جائے، اگر وہ سب ایک بات پر اکٹھا ہو رہے ہیں جو ہمارا نظریہ ہے، اگر قول رسول کشف ہو جائے پھر تو صحیح بات ہے، وہ ہماری والی بات ہو. اگر اس وجہ سے سب یہ بات کریں کیونکہ رسول پیچھے بات کر چکے، مثلا ایک شخص نے کہا رسول مسح کرتے، دوسرے نے بھی آ کے کہا رسول مسح کرتے، تیسرے نے بھی آ کے مسح کہا، تو یہ جو سب اتفاق کر رہے ہیں ایک قطع پر، اس کی وجہ ہے کہ رسول کی بات درمیان میں، تو صحیح ہے، تو بحث نہیں. ان کان یعلم بسبب ہی، ان کے اجماع کے سبب سے جان لیا جائے کس چیز کو، یعلم کے نائب فاعل، قول المعصوم ہے رسول کے بعد، فلا شک فی ان هذا علم قطعی بالحکم الواقعی، حکم واقعی کا علم یقینی حاصل ہو جائے گا. جب علم حاصل ہو گیا فیکون حجت، خود بخود حجت ہے. اصلا علم کی حجت کہتے ہیں ذاتی ہے. البتہ یہاں بھی شہید نے بحث کی ہے، اب بہرحال بار میں نہیں جانا چاہ رہا اس بار، کہ کہتے ہیں اگر علم کی حجت ذاتی ہے، مثلا مجھے یقین ہے کہ آپ چاہتے ہیں میں آج آپ کو شہریہ دوں، پھر بھی میں آپ کو شہریہ نہیں دے رہا، تو یہ قط میں اپنے قط پہ عمل نہیں کر رہا، تو کیا مجھے گناہ ملے گا؟ بس علم کی حجت ذاتی ہے سے کیا مراد؟ علم بالحکم المولا کی حجت ذاتی. بس شہید کا سارا زور کس طرف ہے کہ مولا کی مولویت پہ بحث کرو، مولا کی مولویت کی دائرہ مولویت کتنا اس پہ بحث کرو. آیا مطلق انکشاف دائرہ مولویت ہے، انکشاف تام مولویت کے دائرے میں، اس پہ بحث کرو. اس پہ بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قطع ہے یا ظن ہے یا وہم ہے یا گمان، اس پہ کیوں بحث کرو؟ اصل مسئلہ قطع کا نہیں ہے، اصل مسئلہ مولا کی مولویت کی. اس لیے وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک اگر 1% بھی کسی کو پتہ چل جائے، اگر 0.1% بھی کسی کو پتہ چل جائے میرا مولا مجھ سے یہ چاہتا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ کام کریں، مگر یہ کہ خود اشارے کی طرف سے ترخیص آ جائے تو الگ بات ہے. بات ہے واضح نہیں. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو شہید کا مبنا بھی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا. مکاشفے وغیرہ ہوتے ہیں وہ فقط اس شخص سے واحد کے لیے ہو سکتا ہے، اگر وہ اس قد تک پہنچائے کہ میرے لیے یہ چیز کشف ہو گئی ہے تو اس کے لیے حجت ہے، باقی لوگ حجت مکاشفہ جو مکاشفے ہوتے ہیں عرفہ وغیرہ، ہاں وہ ان کے لیے حجت ہے. حتی چلیں ایک اور بات، بہرحال قاطع جو ہے نا، قاطع جس کو قطع ہو جائے، یقین ہو جائے، اس سے حجت شارع بھی سلب نہیں کر سکتا. کہ خود خدا نے ہی تو کہا ہے کہ تو اپنی جد کو نہیں، خدا نے نہیں کہا، شارع نے نہیں کہا، یعنی شارع نے نہیں کہا، عقل ہے، مسئلہ عقلی ہے. اگر ایک شخص کو 100% یقین ہو، فرض کریں کہ جو وہابی حضرات ہیں، سپاہی صحابہ والے، اب میں مثالیں بھی جان بوجھ کے ایسی دے رہا ہوں تاکہ تنگ کروں آپ، اس کو 100% یقین ہے کہ اگر میں کسی شیعہ کو قتل کروں گا تو مجھے جنت ملے گی، تو یہ اپنے قد کے برخلاف جائے گا تو یہ گنہگار ہے.
اس کے اپنے بحث ہو چکی ہے ہماری یہ والی وہی تھی. جعل قاصر و مقصر کی درجہ کے پاس ہے. نہیں، جاہل قاصر مقصر کا بھی مسئلہ نہیں ہے. ایک شخص کو یقین ہے، فرض کریں مجھے یقین ہے کہ مجھے سامنے والے کو قتل کروں گا، خدا چاہتا ہے کہ میں سامنے والے کو کیا کروں، قتل کروں. وہ یقین تک وہ معذور ہے، پھر وہ معذور نہیں. پروردگار اس کو کہاں روکے گا؟ مقدمات پہ روکے گا. مقدمات یہ قط تمہیں کیسے حاصل ہو؟ ہمارے مقدمات میں مسئلے مسائل. یہ قط کر یا تو بعض افراد قط نہیں ہوتا، وہ دنیاوی مفادات کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ سامنے والے کو مار دو، ہمیں یقین ہے، سیاسی مسائل. لیکن بعض افراد کو واقعاً قط ہو جاتا ہے، اس کو واقعاً قط ہو جاتا ہے. ہاں، برین اسٹارمنگ اسی کو کہتے ہیں نا، بچپن سے ہوتی ہے. اس کو واقعاً یقین ہو جاتا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں خوبصورت جوان اپنے جسم پر بم باندھ کے چلے جاتے ہیں، ورنہ کون اپنے جسم پر کسی کو ایک ناخن بھی چبھ جاتے ہے، ایک کیل بھی چبھ جاتی ہے تو وہ شور شرابہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہ پورا بم باندھ کے جاتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو قط ہوتا ہے. قط کیا ہے؟ نفس انسانی کا ایک ایسا مرحلہ ہے جس پہ وہ احتمال خلاف نہیں دیتا. قط یہ جو ہے نا، شک، وہم، احتمال، ظن، گمان، اطمینان، قط، یہ نفس انسانی کے مراحل ہیں. مثلا میں ابھی آپ سے پوچھوں یہ بیگ کس کا ہے، آپ کہو کہ مجھے نہیں پتہ کس کا ہے. ابھی آپ کا نفس کیا ہے؟ حکم نہیں دے پا رہا. یہ مرحلہ تصور میں آپ کا نفس. لیکن جیسے ہی سامنے والا شخص اس بیگ کو اپنی طرف یوں کھینچ لے، اب آپ کا نفس تھوڑا سا اوپر چلے گیا. آپ کہتے ہیں ہاں یہ سامنے والے کا لگ رہا ہے. پھر دوسرا والا ہے اور کہیں میرا بیگ تو نہیں ہو، کہیں ہاں غلطی سے. اب آپ کا نفس ایک حالت سے دوسری حالت میں، یہ کرتے کرتے آپ کا نفس بعض اوقات، یہ سارے نفسانی حالات، انسانی نفسانی حالات ہیں، اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ احتمال خلاف نہیں دیتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قط منطقی. لیکن کون سا قط ہے یہ وہ قط ہے جو یقین بے معنی العام کہتے ہیں علم منطق میں. کیوں؟ کیونکہ جہل مرکب اس کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. جہل مرکب اس کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. علم منطق میں جس کو یقین بے معنی اخذ کہا جاتا ہے اس کے ساتھ جہل مرکب جمع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ علت ہوتی ہے. بہرحال آج دیکھیں منطق صحیح صدر سب پہ چل رہی ہے بات، اصل پہ بات جاری نہیں. کہاں گئی بات؟ فلا شک فی ان هذا قطع منقطع بالحكم الواقعي لانه قد بالنسبه فتابع نہیں ہو گیا، فیکون حجت لأنه قطع بالسنہ، کیونکہ اس کو قطع ہو گیا سنت. بالنسبت میرے میں نسبت لکھنے کے لیے سنت ہے، سنت. میرے میں نسبت ولا کلام لأحد فی، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. اس کو پیچھے رسول کا قول معلوم ہو گیا. لأن هذا الإجماع يكون من طرق اثبات السنت. واما بحث یہاں سے، واما اذا لم يعلم بسبب قول المعصوم، ان کا اکٹھا ہو جانا اس کے پیچھے کوئی قول معصوم نہیں نکلتا. کما هو المقصود من فرض الاجماع حجتا مستقلتا، کیونکہ اگر اجماع کی حجت کو مستقل ماننا تو یہی فرض ہے. اگر قول معصوم کشف ہو گیا تو دیکھیے وہ تو سنت کی وجہ سے حجت ہوا ہے. ودلیلا فی مقابل الکتاب والسنہ، یہ بحث ہماری. فإن قطع المجمعین مہما کان، مجمعین کا قطع چاہے وہ کوئی بھی ہو، لئن كان يستحيل في العادة قصدهم الكذب في الادعاء القطع كما في الخبر تواتر، فإنه لا يستحيل في حقهم الغفلة أو الاشتباه أو الغلط. کوئی بھی مجمعین ہو، اگر ان کے یہ حق میں یہ بات کہنا کہ وہ سب کے سب جھوٹ پر اتفاق کر رہے ہیں محال ہے، تو یہ محال نہیں کہ وہ سب کے سب غفلت پر اتفاق کر سکتے ہیں، اشتباہ پر، غلط پہ. جیسے فارسی کا شعر بھی ہے کہ غور و باور دارن درمیان عامیہ، کہ گائیں کو تو خدا مان لیتے لیکن نوح کو خدا کا نبی ماننے پر آمادہ نہیں ہوتے. یعنی لوگ سارے کتنے ہندو کتنے آج گائیں کو، بندر کو خدا مان رہے ہیں. نبی آتے کہتے ہیں میں خدا کا نبی ہوں، کہتے نہیں تم کیسے نبی ہو سکتے ہو، تم تو بازار میں چلتے ہو، تم تو ہماری طرح کھانا کھاتے ہو، شادی کرتے ہو، تو بندے خدا وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خود کو خدا ماننے بیٹھے. گائیں کیسے خدا ہو سکتی ہے؟ تو پھر بھی انسان ہے. یہ نبی خدا نہیں ہو سکتا تو وہ بت کیسے خدا ہو، گائیں کیسے خدا ہو سکتی؟ تو لوگ تو غفلت پہ اتفاق کر لیتے، جمع ہو جاتے، کیا مسئلہ ہے؟ کما لا يستحيل ان يكون اجماعهم بدافع العادت، اس میں ہی موال نہیں ہے کہ اپنی عادت کی وجہ سے، یعنی اس وجہ سے اجماع عادت، دافع عادت گزر گئی کہ پیچھے جو عقیدے کی وجہ سے یا مسلمان یا دفاع، ہر شخص چاہتے ہیں اپنے نظریات کا دفاع کریں. امام صادق سے بھی روایت ہے 3 چیزیں ایسی جس میں ہر شخص اپنے آپ کو برحق سمجھتا ہے، اس میں نظریہ ہے. کوئی بھی نہیں کہے گا میرا نظریہ غلط ہے، سب کہتے ہیں میرا نظریہ صحیح ہے. مسئلہ یہ ہے. فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِيلُ، یہ ہو گیا. كَمَا لَا يَسْتَحِيلُ أَن يَكُونَ، یہ بھی ہو گیا. اب العقیدہ بدافع العادت، اب العقیدہ
او ای دافع من الدوافع الاخرى التي اشرنا الیہ سابقا، جو ہم نے سابقا اشارہ کیا، جیسے بغض کی وجہ سے، مولا کائنات اہل بیت سے بغض کی وجہ سے، یا یہ کہ ہمارے آباء و اجداد نے وہ کیا ہے پہلا خلیفہ تو ہم بھی اسی کی، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ اشْتَرَطْنَا فِي تَوَاتُرِ الْمُوجِبِ لِلْعِلْمِ أَنْ لَا يَتَطَرَّقَ إِلَيْهِ احتمال خطأ المخبرین فی فهم الحادثہ۔ اسی وجہ سے تواتر میں بھی ہم نے شرط رکھی تھی کہ وہاں جو مخبرین خبر دینے والے ہیں یہ احتمال نہ ہو کہ انہوں نے فہم حادثے میں خطا کی، جیسے مثلا ایک گاڑی پیچھے سے، ایک گاڑی نے آگے والی گاڑی کو مارا، ایک گاڑی کی ٹکر ہوئی، تو عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے والی گاڑی کا قصور ہے کیونکہ اس نے پیچھے سے مارا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ پیچھے سے، ہو سکتا ہے آگے والی گاڑی کا قصور ہو، اس نے لیکن عموماً اگر لوگ اسی ذہنیت سے لوگ ایکسیڈنٹ کو دیکھیں گے تو غلط خبر دیں گے۔ بس اگر ہم احتمال دے دیں کہ فہم حادثہ میں غلط اشکال ہو گیا تو وہاں متواترین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے شرط لگائی تھی فی تواتر میں الموجب للعلم، وہ تواتر جو سبب بنتا ہے کس کا؟ علم۔ کیا شرط لگائی تھی؟ ان لا یتطرق، تطرق یعنی عارض نہ ہو، الیہ اس تواتر میں کیا؟ احتمال الخطأ المخبرین، مخبرین کی خطا کا احتمال کس چیز میں؟ فہم الحادث، حادثے کو غلط نہ سمجھاؤ۔ اگر وہ ایک خاص ذہنیت سے بنا کر دیکھو تو سب کہیں گے پیچھے والی گاڑی کی غلطی کیونکہ اس نے ٹکر ماری ہے، بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ غلط فہم کیا آپ نے۔ واشتباہہم کما شرحناہ فی الکتاب المنطق ولا عجب فی تطرق احتمال الخطأ فی اتفاق الناس علی الرائے، اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ عارض ہوتا ہے احتمال خطا لوگوں کے اتفاق رائے میں، سب کے سب کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے اس کو وزیر اعظم بنا دو بہت فائدہ ہوگا، چند مہینے بعد وہی اس کی مخالف لوگ، تو رائے میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے لوگ، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بل تطرق الاحتمال الى ذلك یعنی رائے میں اکثر من تطرق الى اتفاق فی النقل، بلکہ نقل سے زیادہ اس میں رائے میں وہ احتمال ہے کہ یہ خطا، نقل میں پھر کم احتمال، کیونکہ نقل کا کام کیا ہے؟ حسی ہے، سنا آگے کر دیا، رائے کا کام کیا ہے؟ حدثی ہے، ذاتی ہے، بندہ خود سوچ کے دے رہا ہے۔ ایک وہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ ایک مفروض ہے ذہنی کی وجہ سے جو انسان نے پہلے سے رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے، اسی لیے امام نے فرمایا کہ ثلاثۃ بہا اصابۃ الرائے، تین چیزیں ایسی ہے کہ جس سے تم حق تک پہنچ سکتے ہو، اس میں سے ایک کیا ہے؟ حسن الاستماع، جب سنو تو اچھے کان سے سنو، پہلے سے اپنے ذہن میں نتیجہ لے کر نہ سنو۔ مثلا ایک انقلابی شخص تقریر کرے گا تو آپ کو پتہ ہے یہ کیا، وہ کوئی اور بھی بات کرے گا آپ اس کو وہیں لے جائیں گے۔ ایک غیر انقلابی یعنی یہ ہوتا ہے انسان جب بھی ایک شخص کو سنتا ہے تو پہلے ذہن میں سے اتنی ساری چیزیں بنا چکا ہوتا ہے تو وہ اس کی صحیح بات کو نہیں سن پاتا۔ لأن اسباب الاشتباع والغلط فيه اکثر، اس رائے میں اکثر ہے۔ ثم ان هذا الطريق العقلی او المعنوی، معنوی چونکہ اس نے کہا ہے اس کو غزالی نے، لو تم، اگر بالفرض، یہ پہلے تو ہم نے کبرا خراب کر دیا، اب اگر کبرا کو صحیح بھی رکھ دیں تب بھی ہم کہہ رہے ہیں فَأَيُّ شَيْءٍ يُخَصِّصُهُ بِخُصُوصِ صحابہ، آپ یہ صحابہ کی کیوں بات کرتے ہیں؟ یہ پوری امت میں یہ بات رکھیں، یعنی آج بھی اگر لوگ اتفاق کر لیں تو وہ حجت ہو جائے گا۔ مثلا آج ایک اس کو بنا، جیسے طالب جوہری صاحب مرحوم نے بھی، علامہ نے بات کی تھی کہ بھئی بارہواں کا کیوں انتظار کر رہے ہو، وہ اجماع سے بنا لو، تو انہوں نے کہا نہیں، بارہواں اللہ کا، تو جب بارہواں اللہ کی طرف سے آئے گا تو پہلا بھی اللہ کی طرف، یہ وہی بات ہے جو آگاہ کر رہے ہیں۔ اب المسلمین، کیوں مسلمانوں کا اجماع، اور علماء طائفۃ خاصہ، اس سے مراد اہل سنت ہے، کیوں ان کا اجماع؟ یہ وہی بات ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہاں وہ جواب دے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ایک دلیل خاص ہو جس کی طرف خود آگاہ بھی اشارہ کریں گے۔ من دون باقی ناس، کیوں باقی ناس کو یہ فضیلت نہیں، تمہیں صحابہ کو کیوں فضیلت ہے، وہ سارے باقی امت کو فضیلت کیوں نہیں؟ الا اذا ثبت من دلیل آخر، کیا ثابت ہو جائے؟ ثبت کے لیے فاعل ہو رہا ہے، اختصاص المسلمین او بعض منہم بمزیت خاصۃ لیست للامم الاخرى، وہ مزیت، وہ کوالٹی دیگر امت میں نہ ہو، یہ پاسبل ہے۔ صحابہ کیونکہ ایک روایت وہ لاتے ہیں، رسول نے فرمایا تھا کہ میرے دور سے جو قریب ترین دور ہوگا نا وہ افضل ہوگا، یہ کیونکہ صحابہ نے مجھے دیکھا ہے تو یہ صحیح چلیں گے، اس کے بعد تابعین نے انہیں دیکھا ہے تو یہ
تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں گے، پھر تابعین نے تابعین کو دیکھا، تو یہ اس طرح کر کے آخری امت بالکل ہی فارغ، جبکہ ہمارے یہاں برعکس ہے، برعکس زیادہ اچھی ہوں گی نہیں، برعکس بھی ہے، اور ہاں ایک مجھے بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان لائے. ہاں بغیر دیکھے ایمان لائے. وہی العصمۃ من الخطا، وہ کیا ہے، یہ مزیت کیا ہے، یا مزیت کو بیان کر رہا ہے. وہ مزیت کوالٹی کیا ہے، وہ یہ کہ میری امت اگر جمع ہو جائے یا میرے صحابہ اگر ایک بات پہ جمع ہو جائیں تو وہ خطا سے پاک ہوں گے. یہ ہو سکتا ہے. فَإِذًا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ، کہ اس تقدیر پہ کہ ٹھیک ہے آپ کی ہم نے کبرا مان لیا، صغرا کہاں ہے، صغرا کہاں ہے. لا يكون الدليل على الإجماع إلا هذا الدليل الذي يثبت العصمة للأمة المسلمة أو بعضها لا طريق العقلية المدعى. صرف اگر یہ بات مان لیں تو وہ دوسری دلیل کی وجہ سے آپ کی بات ہے، وہ عقلی نہیں کہلائیں گے. اس بات کو ہم نہیں کہیں گے دلیل عقلی نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ایک دلیل نقلی ہے کہ رسول نے کہا ہے کہ میرے صحابہ تو یہ بات گھوم پھر کر کس پہ جاتی ہے، حدیث پہ ہی جاتی ہے. إلا هذا الدليل الذي يثبت العصمة للأمة المسلمة وبعضها لا طريق العقلية المدعى. طریق عقلی آپ اس کا نام نہیں دیں، طریق معنوی آپ اس کا نام نہیں دیں. وہذا، اور یہ اگر رسول نے فرمایا میری صحابہ میرے صحابہ، تو یہ پھر بات سنت کی ہو رہی. وہذا رجوع الى المسلک الاول او الثانی، یہ آیات کی طرف یا سنت کی طرف. وليس هو مسلکا مستقلا عنہما، یہ تیسرا کوئی مسلک ہے ہی نہیں. وبالختام نقول، یہاں پر وہ صغرا کو خراب کر رہے ہیں. اذا كانت هذه المسالك الثلاثه لم تتم لنا ادله على حجه الاجماع من اصل من جهه انه اجماع فلا يظهر للاجماع قيمه من ناحيه كونه حجه. اگر یہ تینوں مسلک تام نہیں ہوئے ہمارے نزدیک تو یہ اجماع جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس کی کوئی حجت باقی نہیں رہتی. اذا كانت هذه المسالك الثلاثه لم تتم لنا ادله، اس کی ادلہ ہمارے لیے تمام نہیں ہوئی. کس پر ادلہ؟ على حجت الاجماع من اصل من جهه انه اجماع، اجماع بما هو اجماع، نہ اجماع بما هو کاشف، اس کو ہم مانتے. فلا يظهر للاجماع قیمت، اس اجماع کی کوئی قیمت نہیں ہے. کس حیثیت سے؟ من ناحیت کونی حجتاً، بعنوان دلیل اور بعنوان حجت اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ومصدرا، بہو عطف تفسیر ہے، ومصدرا لتشریع الاسلامی مهما بالغ الناس في الاعتماد علیہ، اور مصدر نہیں ہے، مصدر جہاں سے ایک اسلامی حکم کو آپ نکال سکیں، اس کا کوئی منشا اور مصدر نہیں ہے. چاہے جتنے بھی لوگ اس کو کہتے رہیں کہ اجماع حجت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وَإِنَّمَا يَسِعُ الْاعْتِمَادُ عَلَيْهِ إِذَا كَشَفَ لَنَا عَنْ قَوْلِ الْمَعْصُومِ، اگر اجماع بما ہوا اجماع نہ ہو بلکہ اجماع بما ہوا کاشف ہو. فَيَكُونُ حِينَئِذٍ كَالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ الَّذِي تَثْبُتُ بِهِ السُّنَّةُ. تو اگر قول کاشف ہو جائے گا تو یہ اجماع بما ہوا اجماع نہیں رہے گا بلکہ سنت اور خبر متواتر میں چلا جائے گا. وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ، معذرت میں جو کہہ رہا تھا صغرا کو خراب کیا ہے وہ بعد والی بحث میں خراب کریں، ابھی نہیں آیا وہ. اما سوال ثانی میں آئے گا. وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ طاہرین.